میں حافظ نعیم صاحب کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ حافظ نعیم صاحب مسلسل جب سے بلدیاتی نظام اور یہ 15 جنوری کے بعد اور یہ کے بعد جو یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کراچی کے اندر، کراچی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی مرتبہ بڑی تعداد میں سیٹیں دی ہیں، بڑی تعداد میں ووٹ دے کے ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کونسلر کو منتخب کرایا۔ حافظ نعیم صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ وڈیرے اور جاگیرداروں کا قبضہ ہم نہیں ہونے دیں گے کراچی میں۔ حافظ صاحب، آپ نے آج تک وڈیروں سے ملاقات ہی نہیں کی، آپ جاگیرداروں سے ملے ہی نہیں۔ کراچی بڑے عرصے بعد پورے پاکستان کو اپنے گلے لگانے کی بات کر رہا ہے۔ کراچی ایک بڑے عرصے بعد 30 سال کی جو گٹھن کے بعد کراچی کی عوام نے پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کراچی سندھ کے ساتھ کھڑا ہے، کراچی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے حافظ صاحب کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ملک توڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، تاریخ کو آپ جھٹلائیں نہ۔ البدر کس کی تنظیم تھی؟ البدر کو کون سپورٹ کرتا تھا؟ اور البدر کے ذریعے آپ نے کتنے مظالم کیے بنگالی بھائیوں پر، جو وہ مجبور ہو گئے اس ملک سے الگ ہونے کے لیے۔ اور دوسری بات میں بتاؤں، آپ ہی کے امیر جماعت منور حسن صاحب وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ طالبان سے ہمارا ایک رشتہ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ طالبان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں بتاؤں آپ کو کہ طالبان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ مسلسل الزام تراشیاں کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹر سپورٹر ہیں آپ ان کی بھی توہین کر رہے ہیں کراچی کے، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وائس چیئرمین کو بڑی تعداد میں منتخب کرایا۔ اور اب انشاءاللہ کراچی کا میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بیرسٹر مرتضی وہاب، جو ایک ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ایک بیرسٹر ہے، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا نوجوان کراچی کی تقدیر بدلے گا جو اس شہر کی ڈیمانڈ تھی۔ اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را کراچی کو ڈیوائیڈ نہ کریں۔ آپ کے الفاظوں میں الطاف حسین کی باتیں جھلک رہی ہیں، لوگ الطاف حسین کو بھولنا چاہتے ہیں، آپ مسلسل الطاف حسین کی یاد دلاتے کراچی کے شہریوں کو۔ ایک دردناک اور ایک عبرتناک جو دور تھا یہ ختم ہو گیا ہے، اندھیرے چھٹ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے حافظ نعیم صاحب، آپ عقل کے ناخن لیں اور کراچی کو ترقی کی طرف گامزن ہونے دیں۔ اور میں آپ کو یہ ایک درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اگر ہم 15 جون کو آپ جیت گئے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور 15 جون کو ہم جیت گئے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو ہم نے اور آپ نے مل کے شہر کی خدمت کرنی ہے۔ تو آپ آئیں، کراچی چارٹر آف کراچی پہ دستخط کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی ترقی ہو، مگر جو پچھلے 60 سالوں سے آپ نے اور ایم کیو ایم نے جو باریاں لی ہوئی تھی، آپ اس کے جواب دیں۔ آپ ماسٹر پلان کہتے ہیں کہ نہیں بنا، تو آپ اس کا جواب دیں۔ ماسٹر پلان آپ نے بنانا تھا، ایم کیو ایم نے بنانا تھا۔ اس میں آج تک اس سے پہلے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بڑی تعداد میں جیت کر میئر کراچی کی نظامت نہیں ملی ہمیں۔ ایک دفعہ ہمیں موقع ملا تھا، مگر اس وقت آپ نے سازش کی، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے اپوزیشن لیڈر نجمی عالم صاحب نے آپ کی تمام تعمیری کاموں میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو ہمیں یہ بھی یقین ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب اپوزیشن میں آئیں گے آپ مثبت اپوزیشن کریں گے، تنقید برائے تنقید پر آپ جائیں گے نہیں۔ مگر میں یہ جس طرح آپ نے ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے، کراچی کے ووٹروں کو انسلٹ کر رہے ہیں، کراچی کے ووٹروں کو آپ للکار رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کیوں جیتی ہے، تو حافظ نعیم صاحب آپ اپنی تنظیم کے لوگوں کو سنبھالیں۔ آپ کے پاس 193 کا فگر ہے تو آپ میئر بن جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس 193 کا فگر نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف والے تو آپ کو ووٹ دیں گے نہیں، مگر آپ کے جو منتخب چیئرمین ہیں وہ بھی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ نے جس طرح کراچی کو عصبیت اور لسانیت اور زبان کی بنیاد پہ تقسیم کر رہے ہیں، اب یہ کراچی متحمل نہیں ہو سکتا۔ کراچی سندھ کے ساتھ کھڑا ہے، کراچی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہت شکریہ۔